الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجدین وإنہ لتذکرۃ للمتقین وإنا لنعلم ان منکم مکذبین وإنہ لحسرۃ علی الکافرین وإنہ لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحاقہ کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآن مجید جو تمہارے سامنے موجود ہے اور جو نازل کیا جا رہا ہے یہ مکی دور کی آیات ہے، اس وقت یہ نازل ہو رہا تھا قرآن مجید۔ منکرین حق اس کے بارے میں طرح طرح سے باتیں بناتے تھے، کہتے تھے کہ یہ شخص خود اپنی طرف سے گھڑتا ہے پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ کسی کاہن سے کسی جادوگر سے سنتا ہے، یعنی ناحق باتیں اس کے حوالے سے کرتے تھے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہے، بے مثال کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے لوگوں کو دعوت بھی دی کہ تم اگر اس جیسا کلام بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ، لیکن نہیں بنا سکتے۔ یہ کلام اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو آج اس بات سے ہے کہ فلا پس ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، جو باتیں تم بناتے ہو وہ حق سے مناسبت نہیں رکھتی، ناحق باتیں ہیں۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ فرما دیں کہ میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون، ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ دیکھتے تھے اور وہ جو نہیں دیکھتے تھے؟ تو مفسرین نے اس میں بیان کیا ہے کہ آپ کی ذات کو وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے، یعنی اس سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے درمیان ایک مثالی شخص سمجھتے تھے، اور پھر یہ کہ آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا نمونہ ہے، یہ دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کمزوروں کے مددگار ہیں، غریبوں کا سہارا ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی داد رسی کرتے ہیں، یعنی یہ ساری خوبیاں ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی تھیں، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ دیانت اور امانت کا بہترین نمونہ ہے، دشمن بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ اور پھر یہ کہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، یہ سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان سب چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں۔ یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، سب دوبارہ زندہ ہوں گے، اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، جزا سزا ہوگی، نتیجہ دیا جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ یعنی جو چیزیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہی میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور کس بات پر قسم کھاتا ہوں وہ آگے بیان ہوئی کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ تو ایک رسول کریم کا قول ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ ادا ہو رہا ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، تو اس
شخصیت کی طرف سے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس بات کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، یہ محاورتاً ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ولا بقول کاہن، اور اس بات کی بھی قسم میں کھاتا ہوں کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے یہ۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی لوگ تم سمجھتے ہو، اس بات کو نہیں جانتے۔ تنزیل من رب العالمین، اور قسم کھاتا ہوں میں اس بات کی کہ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہے انسانوں کی؟ ہدایت ہے سب سے بڑی ضرورت، وہ یہ چیز پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ کتاب یہ اس نے ہدایت کے طور پر نازل کی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور آخرت میں اچھا انجام حاصل کریں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی قول ہماری طرف منسوب کر دیتا، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف یہ منسوب کر دیتا، ہماری طرف پیش کر دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی ہماری گرفت سے باہر نہ ہوتا، یہ ہر چیز ہماری گرفت میں ہے، ہماری نگرانی میں ہے۔ تو اگر ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، اور پھر ہم اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، یعنی یہ شہرگ، یعنی یہ کاٹ دیتے ہم اگر ایسا کام یہ کرتا، یعنی یہ کام ممکن نہیں ہے۔ ہمارا پیغمبر انتہائی دیانتدار ہے اور تم خود اس کے گواہ ہو، راست باز ہے، دیانتدار ہے، کس طرح سے اعلیٰ کردار کا نمونہ ہے، تم اس سے یہ توقع رکھتے ہو، جبکہ یہ ہماری صف نگرانی میں ہے، یہ کلام بھی ہماری نگرانی میں ہے، یعنی لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل کرتے ہیں۔ پھر جب آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑتی۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی اس قابل نہ ہوتا کہ ہمیں اس کام سے روک دیتا، یعنی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہم اس کی رگ گردن کاٹ دیتے اور کوئی ہمیں اس کام سے باز رکھنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو ایک نصیحت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد ہے وہ لوگ جو قلب سلیم رکھتے ہیں اپنے اندر، یعنی جو برائی سے نفرت رکھتے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے یہ قرآن مجید۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں خوب، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے لوگ وطیرہ کا یہ ہے کہ جھٹلانا ہے، بس بات کو غور و فکر سے سننا نہیں ہے، اس پر غور نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ جو کلام ان کی طرف آتا ہے سنائی دیتا ہے فوراً جھٹلانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہی کلام انکار کرنے والوں کے لیے حسرت ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پھر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس کو قبول کیا ہوتا، ہم اس پر ایمان لائے ہوتے، ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا تو آج ہم برے انجام سے دوچار نہ ہوتے۔ پھر یہ حسرت کا باعث بنے گا ان لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی حق ہے، یعنی یقین کرو کہ یہ حق ہے، یہ کلام جو ہے یہ کلام حق ہے، یہ برحق کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں سے یہ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اسی سے اخذ ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نام کی تسبیح کرنا یہ خوش قسمت لوگوں کا کام، بڑے برگزیدہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے نام کو یاد رکھتے ہیں، اس کے صفاتی نام جو ہیں ان کو دہراتے رہتے ہیں، اپنے زبان کو تر رکھتے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں سے۔ اللہ کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح میں مصروف ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ یعنی کس طرح سے یعنی برگزیدہ مخلوق کا جو ہے یہ پیشہ ہے، ان کا یہ کام ہے، یہ اپنے رب کی تسبیح کریں۔ یہی ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ تسبیح سے مراد یہ تسبیح بھی ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اس کی بہت اہم ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت کو پیش نظر رکھا جائے، اس کے ناراضگی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔